او ذاکر صاحب، ذاکر صاحب آپ ہیں؟ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن آپ کی پکچر جو ہے فریز ہے۔ ویڈیو چل رہے، کال کاٹ کے دوبارہ کر لوں، پک کر لیں گے؟ ہاں کال کاٹ کے آ جاؤ، کال کاٹ کے آ جائیں دوبارہ، میں کسی اور کو نہیں لوں گا، آپ ہی کو لوں گا، آپ ہی کو لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں سمجھا کہ آپ کی کال کٹ چکی ہے کیونکہ آپ فریز ہیں۔ آ گئے بھائی، دوبارہ آ گئے۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا احسان ہے، آپ سنائیں، صحت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ پاکستان میں پرائم منسٹر کو ملنا بہت مشکل ہے، اور دنیا کے اندر حسن الایاری صاحب سے بات کرنا بہت مشکل ہے۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کا خادم ہوں، لوگ دیکھیں، لوگ ہر طرح کے لوگ کال کرتے ہیں، بات ہوتی ہے ان سے لائیو پروگرام میں، تو آپ کی ویڈیوز میں بہت دیکھتے معذرت رہتے خواہ ہوں ہیں، آپ سے، میں آپ سے بڑا معذرت خواہ ہوں، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ آپ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، اللہ پاک آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے۔ اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر، خدا آپ کو سلامتی دے۔ مسلک اہل سنت سے میرا تعلق ہے، جی سر۔ اور چونکہ میں شاعر بھی ہوں، شوکت رضا شوکت صاحب کا شاگرد ہوں، شاعر اہل اچھا، بیت، تو تخلص کے طور پہ نا میں نے لفظ فاطمی کو اپنے ساتھ ایڈ کیا ہے، چونکہ ماشاء آوان اللہ، میری کاسٹ ہے اور آفاق میرا نام ہے، محمد آفاق آوان، تو تخلص کے طور پہ فاطمی کو نا اپنے ساتھ ایڈ کیا ہے، تو اس پر بہت سے احباب نے ایک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ تماشا کھڑا کر دیا یا تنازع بنا کے رکھ دیا کہ اس عظیم نام کو آپ غیر سید ہو کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے۔ سادات نے کہا کہ ہم نے جب سید ہو کے اس کو ساتھ نہیں لکھا تو آپ غیر سید ہو کے اس کو نہیں لکھ سکتے، تو کافی ٹینشن میں تھا، کیونکہ میں نے تو ایک نسبت سے، محبت سے، ان کا خادم ہونے کی حیثیت سے اس کو ساتھ اٹیچ کیا تھا، لیکن بہت سے احباب نے، کچھ سادات نے بھی اور کچھ علماء نے بھی، جن میں اہل سنت کے بھی شامل ہیں اور اہل تشیع کے بھی شامل ہیں، کافی سارا اعتراض کیا، تو اس بات کو لے کے میں کافی پریشان تھا، تو میں نے کہا جناب الایاری صاحب سے مستند حوالہ پوچھتے ہیں، اور چونکہ انہیں عربی کی لغت پہ بھی کمال عبور حاصل ہے، تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ ساتھ لگا رہے یا اس کو ہٹا دیا جائے۔ دیکھیں میرے بھائی، شرعی لحاظ سے تو کوئی حرمت نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو فاطمی کہلائیں، وہ کیا آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سلمان محمدی، سلمان نہ عربی ہے نہ عجمی ہے، فارسی ہیں، سلمان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے پیار ہے، محبت ہے، آپ اپنے آپ کو حیدری نام دے دیں، حسنی نام دے دیں، آپ نسبت کا، آپ جو ہے نسب کا ادعا نہیں کر رہے، آپ سب کو پتہ ہے، اگر کوئی نسب کا ادعا کرے تو اور ہوتا ہے نا، وہ شجرہ نکالے گا، بولے کہ میں سید ہوں، میں یہ میرا نسب ہے، اس کا حکم اور ہے، لیکن جو اپنے بیٹے کا نام حسین رکھتا ہے، حسن رکھتا ہے، یا حسنی رکھتا ہے، یا اپنے بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور یا اپنے فیملی کا نام فاطمی رکھتا ہے، یا اپنے شہر میں تخلص کرتا ہے فاطمی سے، وہ معترف ہے کہ بھائی میں سیادت کا ادعا نہیں کر رہا، میں نسب کا ادعا نہیں کر رہا، جھوٹا ادعا نہیں کر رہا، میں صرف اپنی محبت دکھانے کے لیے میں کہتا ہوں میں فاطمی ہوں، اس میں کوئی قبح نہیں ہے، کوئی حرمت نہیں ہے نہ شرعی لحاظ سے۔ البتہ آپ کے پنجاب میں عرف، وہ جہلا کا عرف ہے نا، تو وہ جو کچھ کہتے ہیں آپ کو ان کو پرواہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو اپنا نام برقرار رکھیں یا چینج کریں، وہ آپ کی مرضی، لیکن اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اور ایک دو باتیں اور بھی تھی، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، چونکہ آپ کو عربی زبان پہ عبور حاصل ہے، میں اکثر آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، تو میں نے زوحان، اس کا نام رکھا محمد زوحان علی، تو میں نے جو زوحان کا مطلب دیکھا تھا وہ تھا زوحان علی، علی کا تحفہ، کچھ احباب کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک کچھ ایسا مطلب بھی ہے کہ جو مناسب نہیں ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے اس کا تحفہ ہی بنتا ہے یا کوئی غیر مناسب مطلب بھی بنتا ہے؟ کیسے، ذال سے یا ذا سے، کس طرح لکھتے ہیں زوحان؟ زے سے، جی، ذات، ذات سے، لیکن جیسے غیر المغضوب علیہم وہ والی ذات، مغضوب غضب والی ذات، نقطے والی، زے، جیسے ذکر ہے، ذکر اس طرح، ذکر یا ذات سے ہے نا، جی جی، ہاں زے سے، زے زوحان یہ غیر متعارف ہے، میں نے کبھی سنا نہیں اس کو، میں ایک منٹ میں دیکھوں کوئی لغت، کتب لغت میں زوحان، مجھے تو کتب لغت میں یہ نہیں مل رہا زوحان کوئی نام، یہ عربی زبان میں کا لفظ نہیں ہے۔ چلیں آخری بات کرتے ہیں، ہاں آخری بات کرتے ہیں، جی جی، تو وہ یہ کہ آپ کا ٹائٹل بھی نیچے آ رہا تھا سید زادی کے نکاح کے حوالے سے، بہت سے احباب اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں، اہل تشیع میں آپ چونکہ آپ جانتے ہوں کہ ایک بڑا نام ہے پاکستان کے اندر بھی، شہنشاہ نقوی صاحب کا، یقیناً ان کی ویڈیو کلپ بھی آپ کے سامنے گزرا ہوگا، جی جی، اور اہل سنت کے اندر ایک کافی بڑا نام گزرا ہے گولڑا شریف سے پیر نصیر صاحب کا، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، شاید آپ کے علم میں ہوگی یہ بات بھی، تو مختصر سے وقت کے اندر کوزے کو، سمندر کو کوزے کے اندر بند کرتے ہوئے اگر آپ کہیں، اگر اہل تشیع کے حوالے سے بھی اور اہل سنت کے حوالے سے بھی، تو کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں مذہب اہل بیت علیہ السلام میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ کہ انسان ایمان کے بنیاد پہ نکاح کرے، کسی کو رشتہ دے دے، یہ حکم یہی ہے کہ اگر کوئی مومن ہے، کوئی اس کا اخلاق اچھا ہے، عفیف ہے، اور وہ فائنینشلی سپورٹ بھی کر سکتا ہے، تو اس کا رشتہ قبول کرنے کا حکم ہے، چاہے وہ کسی بھی خاندان کا آدمی ہو، کسی بھی خاندان. یہ اہل بیت علیہ السلام کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے. انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی کو دی ہے، اپنے چچا کی لڑکی کو دی ہے، مقداد کو دی ہے، اپنی بیٹیوں کو غیر بنی ہاشم کو دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اہل بیت علیہ السلام نے اسی سنت پہ بار بار تاکید کی. کسی کتاب میں نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا ہو کہ ہماری بیٹیاں کے لیے یہ مکروہ ہے. حرمت تو دور کی بات ہے، بطلان نکاح تو دور کی بات ہے، مکروہ ہے کہ آپ کسی غیر فاطمی یا ہاشمی کے ساتھ شادی کریں. کسی کتاب میں نہیں ہے. اور مؤرخین شیعہ یا غیر شیعہ جنہوں نے اس خاندان کو دیکھا، اس خاندان کے احوال نقل کیے، کسی بھی کتاب میں نہیں ہے. اس خاندان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ صرف اپنے خاندان میں شادی کرتے ہیں، غیر اغیار کو رشتہ نہیں دیتے ہوئے. یہ کسی کتاب میں نہیں. البتہ یہ شیعوں کے متعلق جماعت مخالفین کے کتب میں، ان کے کتب میں بھی کوئی ایسی حدیث پیغمبر سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے کہ انہوں نے ذات پات کے بنا پر یا خاندان کے بنا پر کسی کو رشتہ دیا ہو یا رشتہ لینے سے منع کیا. البتہ عمر بن الخطاب کے زمانے میں انہوں نے منع کیا تھا کہ عجم عرب میں شادی نہیں کر سکتے اور عرب قریش میں شادی نہیں کر سکتے. یہ ان کی سنت ہے، انہوں نے اس پہ کافی زور ڈالا تھا اور وہاں سے چلا تھا. تو بعد میں شافعی کا یہ فتویٰ ہے، شاید آپ کی کال کٹ گئی ہے، شافعی کا یہ فتویٰ ہے کہ بنی ہاشم میں غیر بنی ہاشم شادی نہیں کر سکتے. لیکن ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ قریش ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں، غیر قریش میں شادی نہیں کر سکتے. تو جماعت مخالفین کے ان کے ہاں فتوے پائے جاتے ہیں، اور وہ فتویٰ یہ ہے، ان کا فتویٰ اس بنا پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کفاءہ کس کو بولتے ہیں، ہم کفو کون ہیں، کفو میں ہم نسب کو وہ داخل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. حالانکہ احادیث میں یہ نہیں ہے کہ کفو کا معیار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کفو کے بہت سارے معیار ہیں، مثلا پیسے ہونے چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، تقوی، ایمان، فلان فلان فلان، اور اس میں ایک چیز بھی کیا ہے، نسب. اہل بیت علیہ السلام نے کفاءت کے شروط میں سے نسب کو حذف کر دیا. جماعت مخالفین کے فقہاء مجتہدین نے انہوں نے نسب کو داخل کر دیا. تو ان کے مذہب میں یہی ہے، اکثر کے مذہب میں، چاروں کے چار مذہب میں، معاف کیجیے گا، چاروں کے چار نہیں، ابو حنیفہ اور شافعی کے پاس اور مالک کے پاس اور اس کے بعد احمد بن حنبل کے پاس کچھ، اس کے پاس ڈیلا ہے. اس طرح ہے کہ ان کے آپس میں اختلاف ہے. بعض جو ہیں ان میں سے بنی ہاشم کا شادی قریش کا بنی ہاشم سے بھی حرام قرار دیتے ہیں، بعض صرف قریش کا آپس میں جائز قرار دیتے ہیں. تو بہرحال غیر قریشی قریش کے ساتھ ان کے ہاں شادی نہیں کر سکتا. تو یہ ان کے ہاں معیار اس طرح ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. پاکستان لوگ آپ کو کالز کر کے بہت تنگ کرتے ہیں، ان کے لیے آپ سے معذرت ہے. میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، کچھ پٹھان ہے وہاں، کچھ دیگر ہے وہاں، اور اموی حضرات آپ کو کرتے رہتے ہیں. تمام دانیوں کی طرف سے میں حاضر چاہوں گا. اور کیا مجھے پرمیشن ویڈیو کو اپنے چینل سے اپلوڈ کرنے کی یا نہیں، یہ بتا کے. ہاں یہ بات، یہ ہمارے آپ کے ساتھ جو بات ہوئی ہے نا، اس کو آپ اپلوڈ کریں، کوئی بات نہیں. تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. خدا آپ کو سلامتی دے. تھینک یو ایمان بھائی. اللہ آپ کو سلامتی دے. اچھی بات ہے.